میں جیسے ہی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلا تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر دور دور تک صرف کھیت اور درخت ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے بھی فجر کے وقت لوگ اب کم ہی اٹھتے تھے۔ مسجد میں گنتی کے 5-10 لوگ ہوتے تھے، تو باہر کس نے ہونا تھا؟ یہی سوچ کر میں واپس چلنے لگا اور اپنے دھیان میں مگن ہو گیا۔ میرا گھر مسجد سے 5 منٹ کی دوری پر تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا چل رہا تھا، جب ایک مرتبہ پھر سے وہی احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں پھر رکا، اس بار بھی کوئی نہیں تھا۔ گھر بس 1-2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہ گیا تھا۔ میں پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا۔ اس مرتبہ جیسے جیسے میں قدم اٹھا رہا تھا، یہ احساس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کہ کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اب اس دفعہ میں نے اس شخص یا اس نظر کو ڈھونڈنے کا بالکل بھی تکلف نہیں کیا۔ گھر پہنچا تو سیدھا جا کر لحاف میں لیٹ گیا۔ صرف مسجد سے گھر آنے کے راستے کے درمیان میں ہی میرے سر میں درد کے دھماکے ہونے لگے۔ میں کبھی اس طرح فجر کے بعد چارپائی پر نہیں لیٹا تھا۔ بھینسوں کا چارہ وغیرہ بنانے لگتا تھا اور اس طرح کے 100 کام نکل آتے تھے۔ اماں نے جب مجھے یوں دیکھا تو پریشانی سے میرے پاس چلی آئیں۔ پوچھا کیا ہوا ہے، ایسے کیوں لیٹے ہو؟ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر میرے ماتھے پر رکھا تو وہ بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ اس وقت انہوں نے مزید کچھ بھی کہے بغیر مجھ پر نظر بد کا دم کرنا شروع کر دیا، مگر جیسے جیسے وہ دم کرتی جا رہی تھیں ان کی آنکھوں سے اسی رفتار میں پانی بہنے لگا، ساتھ ہی جمائی پر جمائی آنے لگی۔ دم کر کے انہوں نے دھیرے سے کہا، سیف تمہیں بڑی بری نظر لگ گئی ہے، میں صدقہ دیتی ہوں۔ میں چپ رہا۔ کچھ دیر بعد طبیعت بحال ہوئی تو اٹھ کر بھینسوں کا چارہ وغیرہ ڈالنے کے لیے ان کے باڑے میں چلا گیا۔ اپنی خرابی طبیعت کی باعث انہیں تو بھوکا نہیں مار سکتا تھا نا، لیکن جیسے ہی چارہ لے کر اپنی بھینسوں کے پاس گیا، انہوں نے ایک دم سے شور مچا مچا کر پورا باڑا سر پہ اٹھا لیا۔ میں نے جیسے ہی چارہ ان کی کھرلی میں ڈالا تو وہ مجھے دیکھ کر بدک کر پیچھے ہوئی، جیسے مجھ سے ڈر رہی ہوں۔ میں اچھمبے سے آگے بڑھا اور ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے ہی لگا تھا کہ ایک بھینس نے مجھے ٹکر ماری اور میں دروازے میں جا کر گرا۔ وہ سب بے قابو ہوئی جا رہی تھی، جیسے کچھ انہونا دیکھ لیا ہو۔ یہ شور شرابہ سن کر اماں آئیں تو مجھے گرے پڑے دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے مجھے وہاں سے بھیج کر خود ہی چارہ وغیرہ ڈال دیا۔ میں بھی اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں 20 سال کا ہو گیا تھا مگر آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی بھینس نے مجھے مارا ہو یا مجھ سے ڈر کر پیچھے ہوئی ہو۔ ان بھینسوں کا کام ہمیشہ سے میں اکیلا ہی کرتا تھا، پر ابھی جو کچھ دیر پہلے ہوا وہ مجھے بہت زیادہ حیران کر رہا تھا۔ اماں چارہ ڈال کر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، تو وہ مسکرا کر بولیں، پریشان نہیں ہو بیٹا، یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں ایک الگ نظر دے رکھی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے نظر بد کا دم کیا تھا تم پر، جس سے مکمل طور پر نظر نہیں اتری، بس ان بھینسوں نے تمہارے اوپر موجود نظر کو پرکھ لیا، تبھی بدکتی پھر رہی تھی۔ تم پریشان نہیں ہو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی، لیکن اماں نے کہا تھا تو میں نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سارا دن بستر پر پڑے پڑے ہی گزر گیا۔ جب شام کے چارے پانی کے لیے میں باڑے میں گیا تو میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ ہماری 2 بھینسیں تھیں، ان میں سے ایک میری آنکھوں کے سامنے مری پڑی تھی۔ میں قریب گیا تو یہ وہی بھینس تھی جس نے مجھے صبح صبح ٹکر ماری تھی۔ مارے دکھ کے تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں الٹے قدموں واپس پلٹا اور اماں کا ہاتھ تھامے باڑے میں لے آیا۔ وہ حیرانی سے مجھ سے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے سیف، مجھے بتاؤ، لیکن میری زبان میں انہیں وہ بتانے کی سکت نہیں تھی جو کچھ میں دیکھ چکا تھا۔ جب انہیں باڑے میں لایا تو ایک پل کے لیے وہ بھی گنگ ہو گئی۔ پھر میں نے دھیرے سے ان کے منہ سے نکلتا جملہ سنا کہ جو اللہ کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے اسے باہر سے کچھ لڑکے بلوا کر اٹھوانے کا کہا اور اندر چلی گئی۔ میری ماں بہت ہی صابر اور شاکر عورت تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت مجھے بھی صبر سے ہی کام لینا پڑے گا، مگر اس محبت کا کیا کرتا جو مجھے ان دونوں بھینسوں سے تھی۔ ان کا ہر چھوٹا چھوٹا کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنا فخر سمجھتا تھا، اور اب انہی ہاتھوں سے اس مردہ بھینس کو اٹھا کر باہر پھینکنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، جب سر پر پڑتی ہے تو صبر بھی آ ہی جاتا ہے۔ وہی ہوا، مجھے بھی صبر آ گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر میں اس بات سے واقف تھا کہ اس بھینس کو یہ قدرتی موت نہیں آئی،
کہیں نہ کہیں اس کے مرنے میں کسی کا ہاتھ ہے۔ رات کو بستر پر لیٹا تو اچانک ایک سوچ نے ذہن پر دستک دی کہ کہیں بھینس اس وجہ سے تو نہیں مری کہ اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی ہی سوچ کی نفی کرتے ہوئے واپس لیٹ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ محض ایک اتفاق ہے، ورنہ بھینس کو کیوں نقصان پہنچے گا۔ ساری رات میں بے چینی سے جاگتا رہا۔ ایک تو بھینس کے مرنے کا دکھ تھا، دوسرا عجیب و غریب سوچیں دماغ میں بار بار آ رہی تھیں۔ آدھی رات تک جب میں سکون سے نہیں سو سکا تو اٹھ کر وضو کیا، جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگا، اور تب تک نوافل پڑھتا رہا جب تک نیند سے بری حالت نہیں ہو گئی۔ میں وہی جائے نماز پر ہی سو گیا۔ صبح کے وقت جب آنکھ کھلی تو اماں حسب معمول اپنا قرآن پاک پڑھنے اور گلی کے بچوں کو قرآن پڑھانے میں مشغول تھیں۔ میں واش روم میں گیا تو دیکھا کہ ایک بچی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری ان سب بچوں سے ہی اچھی سلام دعا تھی، مگر وہ بچی نئی تھی، شاید تبھی اتنے غور اور توجہ سے مجھے دیکھنے میں مگن تھی۔ میں واش روم سے باہر آیا تو محسوس کیا کہ ابھی بھی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ گردن موڑ کر بچوں کی جانب دیکھا تو وہ بچی اس مرتبہ بھی یک ٹک مجھے دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے بڑی الجھن ہوئی، پھر سوچا کہ اسے ابھی میرا پتہ نہیں ہوگا۔ میں جا کر اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ اماں سے پوچھا کہ یہ کوئی نئی بچی آئی ہے یہاں پر؟ اماں نے میری بات پر گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تو دھیرے سے بولی، ہاں کل ہی آئی تھی، کل تو میں اسے پڑھا نہ سکی، آج پہلا دن ہے اس کا یہاں پر۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرے سوال میں بظاہر تو ایسا کچھ نہیں تھا، مگر وہ شرماتے ہوئے بولی، نیلم۔ مجھے اس کی یہ ادا بڑی عجیب سی لگی، جیسے من پسند شخص کی توجہ ملے تو انسان ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے، اس کا بالکل وہی حال تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور گھر سے باہر چلا آیا۔ وہ لڑکی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میرے دماغ میں بس جاتی یا میں اسے حواسوں پر سوار کر لیتا، مگر نہ جانے کیوں وہ میرے دماغ سے بالکل چپک کر رہ گئی تھی۔ میں جتنا اس سے پیچھا چھڑوانا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی حواسوں پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس سب میں عجیب شے اس لڑکی کی نیلی آنکھیں تھیں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے چبھ رہی تھیں۔ میں بالآخر مسجد میں چلا گیا۔ مسجد کے باہر ایک ملنگ آ کر بیٹھا تھا۔ اسے 2 ہی دن ہوئے تھے، بس وہ سارا دن مسجد کے باہر دیوار سے لگا بیٹھا رہتا۔ لوگ اسے نماز پڑھنے کا کہتے تو وہ چپ کر کے انسنی کر دیتا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہونے لگا تو فقیر نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی۔ مجھے دیکھتے ہوئے ہنس کر کہنے لگا، اکیلے جاؤ، اسے کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ میں نے ناسمجھی سے فقیر کو دیکھا تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ تم کیا بات کر رہے ہو، مگر وہ میری جانب دیکھتا ہوا خود ہی سے بولتا چلا جا رہا تھا، اس کے ساتھ کیوں جا رہی ہے؟ کیا کرے گی اندر جا کر؟ چل رک جا یہاں پر، جانے دے اسے۔ میں نے فقیر کو دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا، البتہ باتیں اس کی بہت ہی عجیب و غریب تھیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے بابا، کچھ چاہیے کیا؟ اس نے مجھے دیکھا تو ایک پل کے لیے میں نظریں جھکا گیا۔ پتہ نہیں اس ملنگ کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ میں سامنا نہیں کر پایا۔ فقیر مجھ سے بولا، جا اب چلا جا، مسجد جانے سے پہلے اسے یہیں چھوڑ جایا کر، بلکہ یہ تیری نہیں سنے گی، میں سمجھا دوں گا، تو جا، میں اسے کہتا ہوں۔ میں جلدی سے وہاں سے کھسک گیا کہ پتہ نہیں یہ بابا مزید کوئی اول فول نہ بولنے لگے۔ اس کی باتیں بڑی عجیب اور بے ڈھنگی تھیں، جیسے وہ خلا میں گھورتا ہوا کسی عورت سے مخاطب تھا۔ مگر دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، میرے قریب تو کیا پوری گلی میں وہاں کوئی عورت نہیں تھی کہ میں سمجھتا کہ ملنگ اسے دیکھ کر باتیں کرتا جا رہا ہے۔ میں جلدی سے مسجد میں آ گیا، تبھی مولوی صاحب پر نظر پڑی تو سوچا کہ ان سے فقیر کی شکایت کرتا ہوں۔ یہی سوچ کر مولوی صاحب کو کہا کہ باہر بیٹھا ملنگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتا پھر رہا ہے، ایسے نمازی تنگ ہوتے ہیں، آپ اسے یہاں سے جانے کا بول دیجئے۔ مولوی صاحب جلدی میں تھے، انہوں نے میری بات پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ میں جیسے ہی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو وہاں بیٹھنے کے بجائے وہ فقیر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے بولا، کیا سائیں، تیرا بھلا کر رہا تھا، تو نے میری ہی شکایت کر ڈالی۔ خیر اس نے دھیان نہیں دیا تو کیا ہوا، اس نے تو دھیان دیا نا۔ ساتھ ہی اس نے آسمان کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ چلتا ہوں، اپنی واپسی کا پروانہ آ گیا ہے، مگر میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اب وہ نماز سے پہلے باہر رک جایا کرے گی۔ اتنا بول کر حق کا نعرہ بلند کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔
اتنا بول کر وہ تو وہاں سے چلا گیا، مگر میرا پورا وجود آندھیوں کی زد میں دے گیا۔ وہ تو مسجد کے باہر بیٹھا تھا، اسے کیسے پتہ چلا کہ میں نے مولوی صاحب سے اس کی شکایت کی تھی؟ نہ صرف یہ بلکہ مولوی صاحب نے میری بات پر دھیان بھی نہیں دیا تھا، اور تو اور مسجد سے باہر بھی سب سے پہلے میں ہی نکلا تھا۔ اگر یہ سوچتا کہ شاید مولوی صاحب نے اسے جانے کا بول دیا ہو تو یہ بات بھی بنتی نہیں تھی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گیا، اور وہ کس سے بات کر رہا تھا؟ کون تھی میرے ساتھ؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے خوف و ہراس کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی، اور میں وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا۔ گھر آیا تو میرا جسم ایک دم سے ہی جیسے کسی بھٹی میں تپنے لگا ہو، سارے جسم میں سے جان نکل گئی۔ اماں نے آگے بڑھ کر مجھے تھاما تو پتہ چلا کہ میں شدید بخار میں تپ رہا ہوں۔ اماں نے اسی وقت مجھے ساتھ لیا اور پہاڑ پر موجود نظر شاہ کے دربار پر لے گئی۔ وہاں صرف ایک بابے کا مزار تھا اور دوسری کوئی قبر نہیں تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بابے کو بری طرح نظر لگی تھی، اس نے نظر کی کاٹ کے لیے بڑی عبادت کی، لیکن وہ نظر اسے کھا گئی۔ ابھی بھی کسی کو ہمارے گاؤں میں کبھی نظر لگتی تھی تو وہ بابے نظر کے دربار پر جا کر سلام کرتا۔ اگر زیادہ کچھ ہوتا تو وہاں موجود درخت کی چھال کو ہاتھ میں دھاگے کی طرح باندھ لیتا۔ سب کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، مگر میں اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ اب اماں مجھے اپنے ساتھ وہاں لے کر گئیں تو میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلتا آیا، جبکہ جسم میں جان ختم ہو رہی تھی اور چلنا محال تھا۔ میں جیسے ہی دربار کے اندر قدم رکھنے لگا، میری ٹانگوں نے جواب دے دیا، جیسے کوئی مجھے اندر جانے سے منع کر رہا ہو۔ مگر میں نے یہی سمجھا کہ شاید تھک گیا ہوں، اسی لیے قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ اماں مجھے اپنے ساتھ پکڑ کر دربار کے اندر لے گئی، درخت کی چھال کو دھاگے کی طرح بن کر میری ہتھیلی میں ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد ہم واپس لوٹے تو میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ جیسے جیسے میں پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا بہت زیادہ بھاری بوجھ میں اپنے پیچھے چھوڑتا جا رہا ہوں۔ یوں گھر پہنچتے پہنچتے میں ایک دم حشاش بشاش تھا۔ اماں بھی خوش ہو گئیں اور حکم دیا کہ اس چھال کو نہ اتارنا۔ ان کا ماننا تھا کہ گاؤں میں جو تانترک آئے ہیں انہوں نے ہی کچھ کر دیا ہے، جب تک وہ یہاں سے نہیں چلے جاتے تم گھر سے باہر بھی کم نکلنا، اور ہاتھ سے یہ چھال بھی نہ اتارنا۔ میں شاید ان کی بات نہ مانتا، مگر 15 منٹ میں مجھے جس طرح سے فرق پڑا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اسی کا اثر ہے، ورنہ پہلے تو طبیعت بہت زیادہ بوجھل تھی، چلنا محال تھا۔ میں نے اس چھال کو ہاتھ میں مزید مضبوطی سے باندھ لیا۔ مجھے اب اماں کی تانترکوں والی بات بھی کچھ درست لگ رہی تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں کے بالکل پیچھے ہی ایک ویران سا جنگل تھا، جہاں تانترک، بنگالی بابے اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ تنہائی کی غرض سے آ کر پناہ لیتے تھے۔ کچھ شیطان جو اپنا مذہب چھوڑ کر تانترک بن جاتے تھے اور کالے جادو کی مشقیں کرتے تھے، ان سے بہت زیادہ خطرہ رہتا تھا، کیونکہ وہ نئی نئی مشقیں سیکھ کر جب جنگل سے باہر نکلتے تو ہر نظر آنے والے پر اپنا کوئی نہ کوئی وار چلا دیتے تھے، جس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ آیا ان کا عمل کامیاب رہے گا یا نہیں۔ باقی پورا دن میں گھر میں ہی بند رہا، باہر نہیں نکلا۔ اچانک سے میری نظر اپنی بھینس پر پڑی تو وہ بھی مجھے کچھ بیمار دکھائی دی۔ ظاہری بات ہے جب اس کی سہیلی ہی نہیں رہی تھی تو اس نے خاک ٹھیک ہونا تھا۔ میرا دل چاہا کہ کیوں نہ ایک اور بھینس خرید لی جائے۔ ویسے بھی جب سے وہ پہلی والی بھینس مری تھی دودھ بھی کم ہو گیا تھا۔ ہمارا تو گھرانہ ہی دودھ بیچنے پر چلتا تھا، لیکن بات پیسوں کی تھی، وہ کہاں سے لاتا؟ یہی سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ صبح فجر بھی گھر میں ہی ادا کی اور پھر وہیں بیٹھ کر مسواک کرنے لگا۔ اتنی دیر میں بچے آنا شروع ہو گئے۔ میں دروازے کے بالکل سامنے ہی بیٹھا تھا جب اچانک سے میری نظر اس نئی لڑکی نیلم پر پڑی۔ وہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی اس نے بھی مجھے دیکھا، لیکن آج اس کے دیکھنے میں غصہ تھا، بہت شدید غصہ۔ میں اسے ابھی دیکھ ہی رہا تھا جب اچانک سے میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اماں کے پاس آ گیا۔ وہ چائے بنا چکی تھی سو ایک پیالی میں ان کے لیے چائے نکالی، دوسری پیالی خود تھام کر اماں کے پاس تخت پر جا بیٹھا۔ میرے بیٹھتے ہی نیلم کی سبق سنانے کی باری آئی۔ اماں نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہی، وہاں سے نہیں ہلی۔ اماں نے 2-3 مرتبہ بلایا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا یہ عجیب سا رویہ ہم دونوں کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ آ کیوں نہیں رہی۔ بالآخر اماں خود ہی اس جگہ پر گئیں تو اس نے آرام سے سبق سنا دیا، جب تک میں باقی بچوں سے باتیں کرتا رہا۔
مگر میں اچھے سے محسوس کر سکتا تھا کہ نیلم پورا وقت مجھے ہی دیکھتی رہی، جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھی صحیح سے نہ کر پا رہی ہو، بس نظروں ہی نظروں میں مجھے بتا دینا چاہتی ہو۔ اس لڑکی کی عمر کوئی 7-8 سال ہوگی، مگر اس کا دیکھنا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا، ادائیں بالکل نوجوان عورتوں کی مانند تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کو کسی نے بچی میں ڈھال دیا ہو۔ اماں ناشتہ بنانے اٹھ گئیں تو باقی بچے سبق یاد کرنے لگے۔ جو لڑکیاں تھیں وہ اکثر ہی گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھیں۔ نیلم ابھی نئی آئی تھی تو وہ کوئی کام بھی نہیں کر رہی تھی، آرام سے سپارہ بند کر کے اپنی جگہ پر بیٹھی مجھے ناراضگی سے دیکھنے میں مگن تھی۔ جب اماں نے اسے پکارا تو وہ جلدی سے ان کے پاس بھاگ گئی۔ اماں نے روٹی والی چنگیر اسے پکڑائی اور کہا کہ جا کر سیف بھائی کو دے کر آؤ۔ اس نے جتنی پھرتی سے وہ چنگیر پکڑی تھی ویسے ہی جلدی سے نیچے رکھ دی۔ اس کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ اماں نے حیرانی سے پوچھا، بچے کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ بس جا کر بھائی کو ناشتہ ہی دینا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا، جوڑ دکھتے ہیں، ایک مرتبہ اٹھ جاؤں تو 100 مرتبہ بیٹھنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ جاؤ جلدی سے پکڑا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے چاروں ناچار وہ چنگیر اٹھا لی، میری جانب دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، جیسے ایک ایک قدم کے لیے اسے 100 مرتبہ سوچنا پڑ رہا ہو۔ پھر اس نے جیسے فیصلہ کن انداز میں میری جانب دیکھا اور جلدی سے قدم اٹھاتے ہوئے چنگیر میرے پاس تخت پر رکھنے لگی، مگر چونکہ میرا پورا دھیان اس میں تھا تو اس کی چنگیر رکھنے سے پہلے ہی میں نے ہاتھ بڑھا کر تھام لی۔ جیسے ہی میں نے چنگیر کو پکڑا وہ ہلکا سا چیخی تھی اور ویسے ہی اسے جھٹکے سے چھوڑ کر کھلے دروازے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ پیچھے میرے اور اماں کے علاوہ باقی سب بچے بھی اسے حیرانی سے بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ میں نے اماں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ یہ سب 2 منٹ کے لیے تھا، اس کے بعد باقی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے روٹی کا نوالا لیا تو وہ بھی کڑوی سی تھی۔ اماں کچھ برا نہ سمجھے اسی لیے 2-4 نوالے کھا کر باقی روٹی چھت پر اماں سے چھپ کر پھینک دی۔ اس روز بھی پورے وقت میں نیلم ہی حواسوں پر سوار رہی۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں جو مجھے خفگی سے دیکھ رہی تھیں بلکہ شکایت کر رہی تھیں۔ میں نے باقی نمازیں بھی گھر پر پڑھی۔ شام میں جا کر کہیں باہر نکلا تو دیکھا ایک پہاڑی پر سے نیلم کچھ لکڑیاں چن رہی ہے۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، جس پر مجھے یقین تھا کہ وہ ڈرے گی، اگر ایسا نہ ہوا تو چونکے گی تو ضرور۔ وہ جیسے ہی جھک کر سیدھی ہوئی اس نے سامنے مجھے کھڑے دیکھا، مگر نہ وہ ڈری نہ ہی چونکی، جیسے وہ میری موجودگی کے متعلق باخبر تھی۔ اس بات پر مجھے حیرت بھی ہوئی، مگر میں اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے بولا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ میں اس بچی سے بات کرنا چاہتا تھا جو مجھے بڑی مشکوک سی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر دوسری اپنی بوری پر ڈالی جس میں وہ چن چن کر لکڑیاں رکھ رہی تھی۔ مرضی سے نہیں آئی، لائی گئی ہوں، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میں اس کے انداز پر چونک گیا۔ وہ بچوں کا سا انداز تو بالکل بھی نہیں تھا، اوپر سے بولنے کا طریقہ، ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ بولنا، بچے تو بالکل بھی ایسا نہیں کرتے۔ کیا مطلب، تم یہاں پہاڑوں میں آ کر رہنا نہیں چاہتی تھی؟ تمہیں یہ وادی خوبصورت نہیں لگ رہی کیا؟ میں نے بظاہر حیرت سے پوچھا، جبکہ اندر ہی اندر میں اچھا خاصا الجھ چکا تھا۔ پہلے یہاں رہنے کا دل نہیں چاہتا تھا، مگر اب چاہنے لگا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ سمجھانا چاہ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بہتے جذبات کی لہریں دیکھ کر میں گڑبڑا گیا، مگر یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ مجھے ہی وہم ہو رہا ہے۔ اچھا تو پڑھتی ہو تم؟ بات کو بدلنے کی خاطر میں نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، مگر اب پڑھنا چاہتی ہوں، وہ سب کچھ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اب کی مرتبہ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، اماں جی نے نہیں بتایا آپ کو؟ وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ دھیرے سے بولی، میں مسلمان نہیں تھی، اماں جی نے مجھے مسلمان کیا ہے اور اب قرآن پڑھا رہی ہیں۔ یہ سن کر تو میرے جسم کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ یعنی ایک 7 سالہ بچی کو مذہب وغیرہ کی اتنی پہچان تھی کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئی بلکہ قرآن بھی پڑھ رہی تھی۔
اگر ایسا تھا تو اسے یہ سب سمجھانے اور بتانے والا کون تھا؟ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ایک ساتھ چلنے لگے۔ میں نے نیلم کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے یوں لگا گویا وہ میرے دماغ میں چلتی باتوں کو سمجھ کر ہنس رہی ہے۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی ہو کر اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر لیا۔ اب تو میرا حال یوں تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں نے کسی مجسمے کی مانند اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا پورا جسم کان بن چکا تھا تاکہ میں نیلم کی ہر بات بڑے غور سے سن سکوں۔ میں ہندو تھی۔ میرے والدین مجھ پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ پھر میری زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں تو ایک شخص مجھے اپنے ساتھ یہاں پر لے آیا۔ میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں، کہیں اور کی ہوں۔ یہاں پر سب لوگوں کو آپ کی طرح عبادت کرتے دیکھا تو سوچا کہ کیوں نہ یہی مذہب اپنا لوں۔ ویسے بھی اپنے مذہب سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا، تو میں نے اماں جی سے پوچھا۔ انہوں نے سب کچھ بتایا۔ اس دن کے بعد سے میں یہاں قرآن پڑھنے آتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ تبھی میں نے پوچھا کہ تم رہتی کہاں ہو؟ اس بات پر وہ چند لمحے چپ رہی تو میں نے سوال بدل کر پوچھا، تم یہاں آئی کس کے ساتھ ہو؟ وہ اب بھی چپ رہی اور اپنی بوری اٹھا کر وہاں سے جانے لگی تو میں بے ساختہ اسے پکار بیٹھا اور کہا، رکو، یہ بھاری ہوگی، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی جیسے ہی میں بوری اٹھانے نیچے جھکا تو میں نے غور کیا اس کا دایاں ہاتھ اور بازو مکمل طور پر سیاہ ہو چکے تھے اور وہ اسی ہاتھ سے بوری کو تھامے ہوئے تھی۔ اسے گھر چھوڑنے کا یہی مقصد تھا تاکہ میں اس کا ٹھکانہ جان سکوں، مگر اس کا بازو یوں سیاہ دیکھ کر افسوس سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے بے ساختہ دیکھے جا رہی تھی۔ جب میں نے اس سے بازو کے متعلق پوچھا تو وہ ہوش میں آئی، پھر جلدی سے دوپٹے کے نیچے اپنا بازو چھپا کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ جاتے ہوئے اپنی بوری وہیں پر چھوڑ گئی۔ میں نے اسے چند لمحے بڑے غور سے دیکھا۔ وہ بڑی پھرتی سے پہاڑی سے نیچے اترتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا پیچھا کر کے اس کا ٹھکانہ معلوم کیا جائے۔ یہی سوچ کر میں بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے نیچے اترا، مگر وہ تب تک غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اچھے سے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، مگر وہ مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دی۔ ایسا تو بالکل بھی ممکن نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو سکے۔ پھر کہاں گئی؟ اسی ششو پنج میں دوبارہ میں اوپر آیا اور اس کی لکڑیوں والی بوری کھینچ کر اپنے گھر لے گیا۔ اماں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو انہیں بتایا کہ نیلم وہاں چن رہی تھی، پھر اچانک ہی بھاگ گئی تو میں یہاں لے آیا، کل آپ اسے دے دیجیے گا۔ ساتھ ہی میں نے وہ سوال بھی کر ڈالا جو میرے دل میں مچل رہا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اماں ایک لمحے کو چپ ہوئیں، پھر دھیرے سے بولیں کہ مسلمان پہلے نہیں تھی مگر اب ہو چکی ہے۔ میں نے مزید کریدتے ہوئے پوچھا کہ کوئی اس کے گھر بار کا پتہ ہے؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا، کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ یہاں دروازے کے باہر کھڑی تھی، بڑی اجڑی پجڑی حالت میں۔ میں نے اسے اندر بلایا تو وہ سہمی سہمی سی اندر آ گئی، مگر پانی نہیں پیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں ہندو ہوں اور مسلمان ہندوؤں کا جھوٹا برتن استعمال نہیں کرتے، آپ میرے ہاتھ پر پانی ڈال دیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی، پھر اس کے کہنے کے مطابق اسے پانی پلایا تو وہ خود ہی بول اٹھی کہ مجھے مسلمان ہونا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں، کوئی وجہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، بولی کہ مجھے اب یہیں پر رہنا ہے اور مجھے مسلمان اچھے لگتے ہیں، آپ مجھے کر دیں مسلمان۔ بس پھر اس دن کے بعد سے روز آ جاتی ہے پڑھنے۔ باقی ہمیں اس کے گھر بار سے کیا لینا دینا؟ اللہ نے اتنی بڑی سعادت دی کہ میں ایک بچی کو مسلمان کر سکی، اس سے بڑھ کر کیا بچتا ہے پیچھے جو میں کھوج لگاتی پھروں۔ میں وہاں سے چپ چاپ اٹھایا۔ اگلے روز نیلم نہیں آئی اور مجھے اپنا وجود ایک دم خالی خالی سا لگنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں میں سارا دن اس کے انتظار میں بے چین رہا، خود کو یہ سمجھاتا رہا کہ وہ اب آئے گی، آتی ہوگی، راستے میں ہوگی، مگر وہ پورا دن نہیں آئی اور میں پورا دن بے کل رہا۔ شام کو مجھے کسی کام سے دوسری وادی میں جانا پڑ گیا۔ گھر سے نکلا تو دیکھا کہ وہ کل والی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے قدم خود بخود پہاڑی کی جانب مڑ گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ایسے خوش ہوئی جیسے امید تھی کہ میں یہاں پر ضرور آؤں گا۔ میں نے جاتے ہی یہ سوال کیا کہ آج کیوں نہیں آئیں تم؟ اس نے میرے سوال کا جواب ہاتھ اٹھا کر دیا، جس میں موتیوں سے بنی بڑی خوبصورت سی چوڑی تھی، لیکن اس کا رنگ کالا تھا۔ یہ بناتی رہی۔ میں نے حیرانی سے ایک نظر چوڑی کو دیکھا، پھر ایک نظر اسے، تو وہ دھیرے سے بولی، آپ کے لیے بنائی تھی۔
یہ مجھے اچھی نہیں لگتی آپ کے ہاتھوں میں، یہ اتار کر چوڑی پہن لیں۔ اس نے بڑی فرمائش سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تو مجھے ایسے لگا میرا دل رفتہ رفتہ پگھل رہا ہو۔ جیسے جیسے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا جا رہا تھا میرے ہوش و حواس سلب ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی نگاہوں کا زاویہ موڑنا چاہا، مگر نیلم کی آنکھیں میری آنکھوں کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھیں۔ میں چاہ کر بھی ان سے کترا نہ سکا۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا کہ یہ درخت کی چھال نظر بد کے لیے پہنی ہے، اماں نے منع کیا تھا کہ اسے اتارنا نہیں ہے، مگر میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ ہاتھ سے اتار دی۔ تبھی نیلم نے کھلے دل سے مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور اپنے ہاتھوں سے وہ چوڑی میری کلائی میں باندھ دی۔ اس چوڑی کے کلائی میں آتے ہی میرے پوری دنیا بدل گئی۔ ایسا ٹھنڈا احساس ہو رہا تھا کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میرے جذبات منہ کو آ رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ 7 سال کی بچی نیلم مجھے کیوں بے حد حسین اور اچھی لگ رہی تھی۔ میرے دل نے بے اختیار خواہش کی کہ مجھے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ اسی لمحے وہاں اماں آ گئی۔ انہوں نے مجھے پیچھے سے پکارا تو وہ سارا سحر جو مجھ پر طاری ہو چکا تھا وہ ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ میں واپس ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے مڑ کر اماں کو دیکھا تو انہوں نے میرے ہاتھ میں میرا بٹوا تھام رکھا تھا جو میں گھر پر ہی بھول چکا تھا۔ واپس مڑ کر میں نے نیلم کی جانب دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہے تھے۔ میں کبھی اس جگہ دیکھتا جہاں نیلم کھڑی تھی تو کبھی اماں کو دیکھتا۔ میں نے چوڑی والا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا وہ نیلم تھی یہاں پر ابھی، لگتا ہے آپ سے ڈر کر بھاگ گئی ہے۔ اس نے مجھے یہ چوڑی دی، کہہ رہی تھی کہ وہ عجیب سی چھال آپ کے ہاتھ میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ اماں نے نیچے دیکھا تو وہاں پر کوئی چھال نہیں تھی جو میں کہتا کہ ابھی ہاتھ سے اتاری ہے۔ اماں نے ایک نظر چوڑی کو دیکھا، پھر میری کلائی تھام کر بولی سیف تمہیں منع کیا تھا نا کہ وہ نہیں اتارنا، دیکھو ہاتھ کیسے گرم ہو رہا ہے تمہارا، چلو دوبارہ سے میں تمہیں دربار پر لے کر چلوں۔ جیسے ہی اماں نے یہ بات کی میرا گلا پکڑا گیا اور میں بے بری طرح سے تڑپنے لگا۔ وہ ارد گرد سے کچھ لوگوں کو بلا لیں، ان کی مدد سے مجھے گھر پہنچایا۔ گھر جا کر میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اماں نے مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھا جب تک وہ چھال ہاتھ میں تھی کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک تھے تم، مگر جیسے ہی اتری ہے حالت دیکھو اپنی۔ بیٹا بچی کا دل رکھنا تھا تو ویسے ہی ہاتھ میں پہن لیتے، چھال کیوں اتار پھینکی؟ میری حالت اس قدر خراب تھی کہ جیسے پورے جسم کی جان نچوڑ لی گئی ہو۔ اماں نے پوچھا کہ کیا پہاڑی تک جا سکتے ہو؟ میں اٹھ کر اس بات میں سر ہلانا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیسے کوئی قوت ایسی تھی جس نے میرا سر نفی میں ہلا دیا۔ اماں نے چادر اوڑھی اور خود ہی گھر سے باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی نیلم سپارہ لیے گھر میں آ گئی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا میرا جسم ایک دم سے ٹھیک ہو گیا اور وہ ساری طاقت جو نچڑ چکی تھی مجھے واپس مل چکی تھی۔ میں نیلم کو دیکھتے ہی ایک دم سے حشاش بشاش ہو گیا۔ تم تب کیوں بھاگی تھی جب اماں وہاں پر آئی تھی؟ میں نے بظاہر غصے سے پوچھا، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے ایک شوخی میرے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا کہ اماں جی وہاں آ گئی تھی نا، تو میں نے آج صبح کی چھٹی کی تھی، بس اسی وجہ سے بھاگ گئی۔ میں چپ کر گیا۔ اس نے کہا اماں جی کہاں ہیں؟ میں نے سوچا صبح نہیں گئی تھی تو چلو شام کا سبق لے لیتی ہوں، ایسے وہ غصہ بھی نہیں کریں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ چھال لینے گئی ہیں، تمہاری وجہ سے مجھے کافی ڈانٹ پڑی ہے۔ اماں نے سخت تائید کی تھی کہ وہ ہاتھ سے نہیں اتارنی۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے متغیر ہوئی۔ وہ دھیرے سے بولی کہ ایسا تو نہیں کرے میرے ساتھ۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اس میں برا ہی کیا ہے اور کیا کر رہا ہوں میں جو تمہیں ناگوار گزر رہا ہے؟ اب مجھے ہلکا ہلکا غصہ آنے لگا۔ اس نے کہا کہ اتنی خوبصورت چوڑی بنائی ہے میں نے آپ کے لیے اور آپ اس کے ساتھ وہ بدصورت سی چھال پہنیں گے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تبھی اماں واپس آ گئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں آتے ہی وہ چھال واپس باندھ دی۔ میں نے یوں ہی نظر اٹھا کر نیلم کو دیکھا تو اس کا خون جیسے چہرے سے نچڑ چکا تھا۔ وہ بہت ہی ڈر اور خوف میں کھڑی تھی۔ اماں نے اس کی جانب دیکھا اور کہا بیٹھ جاؤ بیٹی، میں آ کر سبق سنتی ہوں، مگر وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی۔ اماں نے مجھے چھال باندھ کر واپس مڑی تو ان کی نظر نیلم کے سیاہ ہوئے بازو پر پڑی۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ کیسے سیاہ ہو گیا؟ کسی چیز کو چھوا تھا؟ مگر وہ بے حس و حرکت کھڑی بس مجھے ہی دیکھتی جا رہی تھی۔
اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اب کی مرتبہ میں اور اماں دونوں ہی گھبرا گئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اس قدر پریشان ہو کر رونے لگی ہے۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے اسے کیا کہا ہے۔ میں مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا کہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بس ابھی سپارہ پڑھنے آئی، پھر کہا کہ چوڑی کے ساتھ بدصورت چھال پہننا ضروری ہے، اوپر سے آپ آ گئیں تو باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اماں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نیلم کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ، مگر وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے ہم دونوں ہی گہری سوچ میں مگن ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا اور وہ ایسا رد عمل کیوں دے کر گئی تھی۔ اماں کو ابھی بھی مجھ پر شک تھا، وہ بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ سیف تم نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی اس کے ساتھ، جبکہ میں اماں کے الفاظ سن کر شرمندہ ہو گیا۔ میرا جی چاہا ابھی زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے ان کی قسم کھائی کہ اس بچی کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک سے۔ اس کے بعد کافی دن تک نیلم واپس نہیں آئی۔ اماں ہر شام افسوس سے کہتی، پتہ نہیں کیا بنا اس بچی کے ساتھ، میں تو بڑی خوش تھی کہ کسی کو تو مسلمان کیا، مگر وہ تو واپس ہی نہیں آئی۔ چلو خیر، چھوٹی بچی تھی، اس میں کہاں بڑوں جیسی عقل۔ اماں نے یہ کہہ کر بات پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی، مگر میں انہیں ٹوک بیٹھا کہ ایسا نہیں ہے، وہ بچی نہیں تھی، انسانوں سے زیادہ عقل تھی اس میں۔ اماں نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر چپتے ہوئے لہجے میں بولی کہ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کندھے اچکا دیے۔ میں نہیں جانتا کیسے، مگر مجھے پتا ہے۔ اماں چپ کر گئی۔ میں خود بڑا پرسکون ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے نیلم منظر عام سے دور ہٹی تھی، میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ میں پہلے جو ہر وقت کسی بوجھ تلے رہتا تھا، وہ مجھ سے ہٹ گیا تھا۔ میں آزاد ہو گیا تھا۔ پہلے تو عجیب سی پریشانی میں گھر میں ہی نمازیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ میں نے دوبارہ سے مسجد میں جانا شروع کر دیا، مگر جس دن پہلی مرتبہ گیا اس روز وہی ملنگ مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی آہستگی سے قدم اٹھانے لگا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے قریب آیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، مضبوط بن، ابھی سے خوش نہ ہو، وہ گئی نہیں ہے، واپس لوٹے گی، اس کا دل ٹوٹا ہے، اس مرتبہ زیادہ تیاری سے آئے گی، خود کو کمزور ظاہر نہ کرنا، سمجھ رہا ہے، محتاط رہنا۔ اتنا بول کر ملنگ نے دھیرے سے میرے کندھے پر تھپکی دی اور وہاں سے چل دیا۔ مجھے لگا جیسے آج وہ صرف میرے لیے ہی یہاں آیا تھا، مجھے ان باتوں سے آگاہ کرنے۔ مگر ان باتوں کا تعلق کس سے ہے آخر؟ میں نے سوچنا چاہا تو بار بار میری نگاہوں کے سامنے نیلم آ رہی تھی۔ میرے اندر سے مجھے بڑی بری طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ ملنگ نیلم کی ہی بات کر رہا تھا، مگر کیوں؟ ہاں، نیلم ہی تھی جو اچانک سے میری زندگی میں آئی تھی، تو میں بے چین ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی سکون کا احساس میرے رگو پے میں اتر گیا۔ اور اب ملنگ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ وہ واپس آئے گی، تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا۔ وہ کون ہے؟ آخر 7 سال کی بچی میں ایسا کیا ہے جو اس کے لیے میں تیاری رکھوں؟ یہی سب کچھ سوچتا ہوا میں مسجد کے اندر چلا گیا۔ نماز بھی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، بس دماغ الجھا ہی رہا۔ نماز پڑھ کر میں باہر نکلا تو مجھے وہی پہلے والا احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نظر انداز کر کے اپنے گھر کے راستے پر چل دیا۔ جب ایک جھاڑی پر میری نظر پڑی تو دل کانپ کر رہ گیا، کیونکہ اس جھاڑی میں سے 2 سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں، ان سے نکلتے شعلے باقاعدہ دکھائی دے رہے تھے۔ میں نظر انداز کر کے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے آگے بڑھا، مگر تھوڑا آگے جاتے ہی میرا راستہ بہت سے راستوں میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں بالکل ایک جیسے 10 راستے بن گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس راستے پر جاؤں۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا بہت عجیب تھا، جو مجھے اندر سے ہی خبردار کر رہا تھا کہ یہی سب تھا جس کی بات ملنگ کر رہا تھا۔ میں ایک راستے پر بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دھند سی چھا گئی، سارے راستے مٹ گئے۔ میں تھوڑا پرسکون ہوا کہ چلو یہ پل صراط بھی پار کر لی، مگر یہ میری خوش فہمی تھی، کیونکہ سامنے سے ایک بہت تیز بگولا چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا اس بگولے نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو میرے سامنے اماں بیٹھی تھی، جو مسلسل مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکتی جا رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ میں گھر کیسے پہنچا؟ میں تو وہ… اماں نے میری بات کاٹ دی۔
کہا کہ ہاں تم ایک بگولے کی زد میں آ گئے تھے. میں کسی کے گھر جا رہی تھی، دیکھا راستے میں کوئی بگولے میں پھنسا ہوا ہے تو جلدی سے ارد گرد کے لوگوں کو پکارا، مگر جب اس شخص کو نکالا تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا خود کا بیٹا تھا. سیف، اللہ نے تمہاری زندگی بچانی تھی اور وہ بچا لی، شکر ادا کرو. میں چپ کر گیا. میرا دل بہت چاہا کہ اماں کو ساری بات بتا دوں، مگر پتہ نہیں کیوں زبان تالو سے ہی چپکی رہی. میں نے 2-3 مرتبہ بولنے کی کوشش کی مگر الفاظ گڈ مڈ ہو رہے تھے. بالآخر میں نے یہ خیال ہی نکال دیا اور ذہن کو بالکل خالی کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. مجھے فی الحال ان خوفزدہ کر دینے والی سوچوں سے فرار چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کیں میری آنکھوں کے سامنے نیلم آ گئی. وہ کوئی خیال یا تصور نہیں تھا، وہ حقیقتاً میری بند آنکھوں کے پردے پر تھی اور مجھے دیکھ کر کبھی زور سے رونا شروع کر دیتی، کبھی اونچا اونچا ہنسنے لگتی. میں نے دل ہی دل میں اس سے پوچھا کہ کون ہو تم، کیا چاہتی ہو؟ میں جانتا ہوں جو تم دکھائی دیتی ہو وہ ہو نہیں، تمہاری اصلیت کچھ اور ہے. اس بات پر وہ روتے ہوئے بولی کہ جب اتنا سمجھ چکے ہو تو مجھے کیوں نہیں سمجھ پائے؟ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی مگر تمہاری ماں نے مجھے دور کر دیا. میں نے حیرانی سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تم خود گئی تھی وہاں سے. اس نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اگر یہ بات ہے، اگر تم اپنی بات پر سچے ہو تو وہ چھال اتار کر پھینکو، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح. ساتھ ہی میری آنکھیں جیسے کسی نے زبردستی کھول دی ہوں. میں نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر بندھی چھال کو دیکھا تو ایک جھٹکے سے میں نے اسے اتار کر دور پھینک دیا، کیونکہ میں تھک گیا تھا اس بھول بھلائیے سے. میں حقیقت جاننا چاہتا تھا مگر یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک یہ چھال میرے پاس رہے گی میں حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا. یہ بھی مجھے کسی نے نہیں بتایا، لیکن یہ سب باتیں میں اندر ہی اندر جانتا تھا، جیسے کسی نے میرے دل میں انڈیل دی ہوں. جیسے ہی میں نے وہ چھال اتاری کمرے میں ہوا کے جھونکے آنے لگے. اماں بھاگ کر میرے پاس آئیں، پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. میں نے اماں سے کہا، اماں آج میں ساری پہیلیاں سلجھا کر رہوں گا، بس آپ درمیان میں نہ آئیے گا. ہوا کا زور بڑھتا جا رہا تھا، وہ بالکل دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی. اچانک دھماکے سے باہر کا دروازہ کھلا اور ہم دونوں نے دیکھا دروازے سے نیلم خراما خراما چلتی ہوئی ہمارے گھر میں آ رہی تھی. اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا. میں اس کی جانب بڑھنے لگا مگر کسی اندیکھی طاقت نے میرے ہاتھ پاؤں زنجیر کر دیے. میں نے چیخ کر کہا، کون ہو تم اور ہم سے کیا چاہتی ہو؟ اتنا پوچھنے کی دیر تھی کہ اس کا قد بڑھنے لگا اور وہ بچی سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی میں تبدیل ہو گئی. مگر کچھ کہنے کے بجائے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں منہ دے کر زور زور سے رونے لگی. میں بھی ہل نہیں پا رہا تھا. اماں دم سادے سارا کچھ دیکھنے میں مصروف تھی. میں نے اپنی آواز سخت کر کے پوچھا کہ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف بتاؤ. اس بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا، میری طرف کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تم چاہیے ہو، عشق کر بیٹھی ہوں تم سے. تمہاری خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم مجھے خود سے دور کرنے کی خاطر ایک درخت کی چھال کا سہارا لیتے رہے. میں اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے تو سناٹوں میں چلا گیا. ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں نہیں جانتا، میرا اور میری ماں کا پیچھا چھوڑ دو اور چلی جاؤ یہاں سے. اس بات پر وہ جھٹکے سے اٹھی اور میرے بے حد قریب آ کر بولی، مجھے اس نے قید کیا تھا، اپنے ساتھ یہاں لایا تھا. تمہاری محبت، تمہارا عشق اس قدر زور آور تھا کہ مجھے اس کی قید سے نکال لایا. وہ تانترک اپنے برے کاموں کے لیے مجھے استعمال کرتا تھا. اس روز میں کسی برے کام کے لیے ہی اس وادی میں آئی تھی اور تمہیں درخت کے نیچے باجماعت نماز پڑھتے دیکھا. اسی پل سے میں تمہاری دیوانی ہو گئی. اگر تم اس روز مسجد میں ہوتے تو شاید یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں ہندو تھی. تمہیں اس طرح دیکھ کر میں اپنی پوری طاقت لگا کر اس تانترک کی قید سے آزاد ہو گئی اور تم پر حاوی ہو گئی. پھر اس روز اس ملنگ نے مجھے زبردستی تم سے الگ کر دیا، کہا کہ تم مسجد میں نہیں جا سکتی، تم بے دین ہو. پھر میں مسجد کے باہر تمہیں تنہا چھوڑ دیتی اور واپسی پر تمہارے ساتھ ہو لیتی. اس روز جب بھینس نے تمہیں ٹکر ماری تو میں نے اس کی جان لے لی، صرف تمہاری خاطر. تمہارے لیے بچی بن کر آئی، اسلام قبول کیا.
مگر تمہاری ماں تمہیں نظر بد کی چھالیں پہناتی پھر رہی تھی۔ اس کے بعد سے میں تم سے جدا ہو گئی۔ تمہیں کھانا پکڑایا تو تمہارے ہاتھ میں وہ چھال موجود تھی۔ میرا بازو جل کر بیکار ہو گیا، مگر میں ہمت نہیں ہاری اور بڑی محنت سے تمہارے ہاتھ سے وہ چھال اتروانے میں کامیاب ہو پائی۔ مگر جب تم نے وہ پھر پہن لی تو مجھے شدید غصہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، تمہارا دین اور ہر طرح کی اچھائی۔ اب میں تم سے بدلہ بھی لوں گی، تم سے شادی بھی کروں گی، کیونکہ تم نے اپنے حفاظتی حصار کو ہاتھوں سے نکال کر خود مجھے دعوت دی ہے۔ اتنا بول کر وہ مجھ پر جھپٹ پڑی اور میں پل بھر میں اس سے پہلے کہ اپنے حواس کھوتا، اماں نے پیچھے سے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مار دی، جو اس کے لیے برداشت کرنا نہایت تکلیف دہ تھا۔ اس بات کا اندازہ اس کی خون خوار چیخ سے ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس وار سے سنبھل کر میری طرف واپس آتی، اماں نے پھرتی سے نیچے سے گری ہوئی چھال اٹھا کر میرے بازو میں پہنا دی۔ اس بات کا اندازہ نیلم کو نہیں ہو سکا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی تو کرنٹ کھا کر پلٹی۔ اب اس کی چیخ پہلی چیخ سے بھی زیادہ دلدوز تھی۔ کافی دیر وہ زمین پر پڑی کراہتی رہی، پھر اس نے غصے سے اماں کو دیکھا جن کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک ہی وار میں میری ماں کی جان لے ڈالی۔ نقصان صرف میرا نہیں ہوا تھا، وہ خود بھی مفلوج ہو چکی تھی، مگر وہ اپنا بدلہ لے چکی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ میں اماں کے بے جان پڑے جسم کو حیرت سے تکنے میں مشغول تھا۔ اس قصے کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ ان 6 سالوں میں وہ اکثر مجھے ڈراؤنے خواب میں آتی ہے۔ ابھی بھی اپنی پوری کوشش کر چکی ہے کہ کسی طرح میں وہ چھال بازو سے نکال پھینکوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں جس روز ایسا ہوا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شاید میں ایسا کر بھی دیتا، لیکن پھر میری ماں کی قربانی رائے گاں جاتی، جو انہوں نے اپنی جان گنوا کر میرے ہاتھوں میں وہ چھال باندھی تھی۔ آج تک میں اکیلا ہوں، صرف نیلم کی وجہ سے۔ کبھی کبھار آپ کے عشق کا خمیازہ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے، جیسے میں بھگت رہا ہوں۔